دوسری روایت بھی سنا دیجیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون معاویہ بن ابی سفیان. کربلا کے میدان میں جب میرے مولا حسین کو مجبور کیا گیا تو اس وقت میرے مولا حسین نے سمندر گپت موریہ کو خط لکھے تھے تاکہ اس آتنکوادی معاویہ یزید کے خلاف اپنی فوج بھیجے. تو مولا حسین کی جو تاریخ جو ہندوستان سے جو جڑی ہوئی ہے وہ محبت کی تاریخ ہے. اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے سید کامران چشتی، سید سرور چشتی صاحب اور ہم سبھی مولائی لوگ، سنی مولائی لوگ ہم ٹھہرے ہیں تاکہ اس دیش سے، اس ہندوستان سے آتنکواد گتیویدوں کا خاتمہ کر سکے. وہ جس طرح سے آپ کی بات روک کے میں کہوں گا کہ جس طرح حضرت معاویہ کو آپ نے ڈائریکٹلی آتنکواد سے جوڑ دیا کہ وہ آتنکوادی تھے، تو کیا اس زمانے میں بھی آتنکواد ہوتا تھا کیا؟ اس زمانے میں جو صوفیزم تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے تھے دنیا کے لیے، امیر شام معاویہ نے اس کے برخلاف کام کیا. مسجدوں کے ممبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہے. یہی کارنامہ ان کے بیٹے یزید نے کیا ہے جو حد سے زیادہ بڑھ کر کیا ہے. میرے مولا حسین کو دھوکے سے کربلا بلایا گیا اور وہاں پر ان کو شہید کیا گیا. اس وقت ہندوستان سے سمندر گپت موریہ اپنی فوج بھیجے تھے تاکہ مولا حسین کو مدد دی جائے. سمندر گپت موریہ ساڑو تھے حضرت مولا حسین کے. اپنے آخری وقت میں میرے مولا حسین نے ہندوستان کو یاد کیا ہے. اسی لیے اس ہندوستان میں بہت سارے صوفی لوگ اور بہت سارے اللہ کے ولیوں نے ہندوستان سے محبت کیا ہے اور یہاں پر آ کر مقیم ہوئے ہیں. اسی لیے یہاں پر جو محبت کا پیغام ہے، اس کو محبت کو قائم رکھنے کے لیے ہم آتنکوادیوں کے خلاف وہ بندوق کے ذریعے سے ہے اور وہ فتوی بازی کے ذریعے سے اس کو ہم ختم کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہندوستان میں شانتی بنے رہے. کامران چشتی سے بات کی، بہت سارے علماء سے بات کی، لیکن سبھی شہید کیا گیا. مجھے بولنے دیجیے. ہم کہتے ہیں شہید کیا گیا، ان کی نظر میں قتل ہوا. تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو حسن حسین کو قتل کرنے والے لوگ کون تھے؟ وہ افسوس یہ ہے کہ آستین کے سانپ وہ بھی تھے جسے پہچان کر کے مولا حسین نے کربلا کے راستے پر آ گئے. انہوں نے پہچان لیا تھا کہ وہ کون تھے. آستین کے سانپ اس دور میں بھی تھے اور اس دور میں بھی ہے، لیکن یہ آستین کے سانپ کب باہر آتے ہیں اور کب ان کا خاتمہ ہوتا ہے پڑھتے ہیں. اور بھی چرچا کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں. بیت اللہ جی ہمارے ساتھ میں ہے. جس طریقے کی باتیں آج سارے ہی لوگوں نے کی اور اپنی الگ الگ جو ایک سوچ ہے اس کو رکھا ہے مسلم سماج کے سامنے، آپ کی کیا سوچ ہے ان باتوں کو لے کر کے؟ ہماری سوچ تو یہ ہے کہ جو غریب نواز سے دین ہم کو ملا ہے وہی دین ہندوستان کا دین ہے اور ہمارا کوئی دین نہیں ہے. اور ہم کسی مسلک کو، کسی فرقے کو نہیں مانتے، صرف اور صرف غریب نواز کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا شاہ حسین بادشاہ حسین دین است حسین، یعنی دین غریب نواز کا دین حسین ہے، ہمارا دین بھی حسین ہی ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ غریب نواز سے ہم کو دین ملا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ ان کا دین ہی ہے جو غریب نواز کا دین ہے، یعنی وہ ہے اخلاق حسنہ، وہ ہی دین اسلام ہے. آتنکواد کوئی اسلام نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف میں بھی ایک آیت نازل ہے انکا لعلی خلق عظیم، یعنی اللہ نے قلم کی قسم کھائی اور اس نے فرمایا کہ اے میرے محبوب سب سے عظیم اخلاق آپ کے ہیں. اور یہی اخلاق جو ہے وہ تصوف ہے. آج جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ہمارے ماہیم کے مخدوم شاہ بابا، آپ اپنی تفسیر رحمانیہ فرماتے ہیں کہ تصوف ہی ایک ایسا علم ہے کہ جس سے انسان کے اندر ایک انقلابی توغیر پیدا ہوتی ہے، اور تصوف ہی عین اسلام ہے، نہ کہ بخلاف
इस्लाम। ये फरमाए हैं कि ये मसले को छोड़ दो, दीगर मौके पर कुछ और फरमाए। और जहाँ पर एतमाद के अफराद थे और समझदार लोग थे, हज़रत इक्रिमा, ये एक बड़ा नाम है जो मुहद्दिस फ़न हदीस में जो काम करते हैं, जो हदीस शरीफ पढ़ते हैं और सहाबा और ताबईन को जानते हैं, वो जानते हैं हज़रत इक्रिमा कितने बड़े आदमी। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उस मकाम पर था जहाँ पर मुआविया के साथ हम बैठकर काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहते। रात का एक हिस्सा गुजरने के बाद हम नमाज इशा के लिए खड़े हुए। मुआविया बिन अबी सुफियान उठे, नमाज इशा के बाद फ़ौरन एक रकात वितर पढ़े और बैठ गए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत इक्रिमा से, ये अहले इल्म से है, हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं, फ़क़ाल इब्न अब्बास मिन ऐन तुरा अख़ज़हल हिमार। अब ये बातें बोलना पड़ रहा सोशल मीडिया पे मजबूर होकर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, पता नहीं ये गधा ये तरीक़ा कहाँ से लाया होगा। अब क्या बताएं हमारे कि इन चारों के बाद सबसे अच्छा इनको पाया वहाँ छिटवा है ही नहीं। समझो बात को। मैं बता रहा हूँ आपको, उस वक्त के अकाबिर उलमा और अकाबिर बुजुर्गान दीन को अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने काम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के कुछ जुमले कहना पड़ता था। वरना जो शख्स सन 55 हिजरी में सन 55 हिजरी में, यानी यजीद को तख्त पे बिठाने से 5 साल पहले मदीने मुनव्वरा जाकर, ये मुआविया बिन अबी सुफियान, अब आपको कहना पड़ रहा है मुझे, मुआविया बिन अबी सुफियान मदीने मुनव्वरा जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो बराह रास्त फेस टू फेस कहता है कि आपका कोई वेलकम नहीं है, आपको कोई मरहबा नहीं कहा जाएगा। ए हुसैन इब्न अली, तेरी मिसाल माज़अल्लाह, उनके अल्फाज जो है, तेरी मिसाल ऐसी है जैसा ऊंट बुढ़िया हो गई और उसका खून पतला हो गया, अन करीब उसको ज़ुबह कर दिया जाएगा। ये डायरेक्ट धमकी फेस टू फेस। मुआविया बिन अबी सुफियान, उठाइए पढ़िए, अल-कामिल इब्न असीर को उठाकर पढ़िए आप, डायरेक्ट फेस टू फेस इमाम हुसैन को धमकी दे रहे हैं। अगर यजीद कत्ल किया है तो यजीद बाद में कत्ल किया, धमकी किसने दिया था, प्रोग्राम किसने बनाया था? मुआविया बिन अबी सुफियान ने डायरेक्ट कहा है इमाम हुसैन को कि तेरा खून क्या कहते हैं पतला हो गया, उस ऊँटनी की तरह हो गया जिस ऊँटनी का खून पतला हो गया। और जब ऊँट वगैरह का खून ज़्यादा पतला हो जाता तो फिर वो ज़्यादा काम के नहीं होते, तो खुद से मरने से पहले उसको ज़ुबाह कर दिया जाता है ताकि गोश्त हलाल हो जाए और खाने तो काम में आ जाए। खुद से मर जाए तो मुर्दार का गोश्त हलाल नहीं होता, तो ऊँट को काट देते थे जब उसका खून पतला हो जाता। तो तेरी मिसाल उस ऊँट की तरह हो गई, जिसके ऊँटनी की तरह हो गई जिसका खून पतला हो गया और अन करीब ज़ुबाह कर दी जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको जो है इनकी हुकूमत आपको अच्छी दिखी? जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बराह रास्त कत्ल की धमकी दे, जो हज़रत हुजर बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल करा दे, सीनियर तरीन सहाबी और साबिक़ून अल-अव्वलून में से, जो मुआविया बिन अबी सुफियान से 15-20 साल पहले इस्लाम कबूल किए, वो सहाबी हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी फ़ज़ीलत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा फरमाए कि अम्मार लोग को जन्नत की तरफ बुलाता है और बागी टोला उसे जहन्नम की तरफ बुलाता है। यही बागी टोला मुआविया बिन अबी सुफियान का। जी, अम्मार बिन यासिर की फजीलत है कि वो लोग को जन्नत की तरफ बुलाते हैं। कितने फ़ज़ाइल हैं हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। मुआविया बिन अबी सुफियान अम्मार बिन यासिर के कातिल, मुआविया बिन अबी सुफियान हज़रत हुजर बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर के कातिल। ये सब जितने कत्ल हो रहे हैं इनका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर मारे गए। जी, कितने सहाबा है, मैं आपको गिनाता चला जाऊं, इतने सहाबा को अपने दौर में कत्ल करवाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बराह रास्त जो है फेस टू फेस धमकी दिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का उन्हीं की दौर में जहर देकर उनको शहीद किया गया और कातिल नहीं पकड़ा जाता। आज यही नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, मोदी सरकार के अंदर जो है मासूम लोगों का कत्ल कर दिया जाता है और कातिल नहीं पकड़ा जाता। नहीं हो रहा है, बस यही दौर था, वो भी यही दौर था। ये छोटा जुल्म का दौर था, वो बड़ा जुल्म था। यहाँ पर गरीब और मिस्किन और जाहिल लोग को मारा जा रहा, वहाँ पर आलिम और अकाबिर सहाबा और अहले बैत को इसके साथ दुश्मनी निभाई जाती थी। जी, आप खल्लाल का कौल नकल कर रहे हैं। अगर आप खल्लाल का कौल नकल कर रहे हैं तो हज़रत अबू बकर अल-खल्लाल रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल भी आप नकल कर दें। वही अबू बकर अल-खल्लाल है ना, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ये रिवायत की है। दूसरी रिवायत भी सुना दीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर उम्मत में एक फ़िरऔन होता है
اور میری امت کا فرعون معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ میں اس روایت کی صحت، ضعف، موضوع وغیرہ یہ چکر میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو خلال کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے قول تعریف میں نقل کیا ہے، وہی حضرت ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بھی نقل کرتے ہیں۔ سنائیں گے؟ آپ کے اندر ہمت ہے؟ ابو بکر الخلال کا آپ نام لینے بیٹھے، کس کا نام لے رہے ہیں آپ؟ امام ذہبی کا نقل کرتے ہیں نام، امام ذہبی روایت نقل کرتے ہیں۔ جی فرماتے ہیں مقدام، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن الاسود اور اسد خاندان کا ایک اسدی تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا خاص آدمی تھا، اسدی ان کے ساتھ تھا۔ یہ تینوں چاروں کی ملاقات ہوئی، جب گفتگو ہوئی تو معاویہ نے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، امام ذہبی کا آپ نام لیا، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی کا آپ نام لیا نا، یہ روایت امام ذہبی نقل کر رہے ہیں، سنو۔ اور اسی کتاب میں سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن انتقال کر گئے، امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے انتقال کر گئے، انتقال ہو گیا۔ تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت آتی ہے تو مسلمان یہ پڑھتا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کے انتقال کی خبر سنے تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اتراہا مصیبہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مصیبت ہے؟ اللہ، امام حسن کی شہادت ان کو مصیبت نہیں لگ رہی ہے؟ عام مسلمان کے انتقال پر انا للہ پڑھتے ہیں، امام حسن کے انتقال پر انا للہ پڑھے تو معاویہ کو اعتراض ہوا اور وہ اتراہا مصیبہ، کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی مصیبت ہے پڑھنے کے لیے؟ حضرت مقدام نے کہا کیوں نہیں، وقد وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجرہ، کیوں مصیبت نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گود میں بٹھائے، وقال ھذا منی وحسین من علی، اور حضور ان کو، امام حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، کہتے تھے، جس کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسن مجھ سے ہے، ان کا انتقال مصیبت نہیں ہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان اپنے خاص آدمی سے پلٹ کر کہتے ہیں، فقال للاسدی، اسدی سے کہتے ہیں پلٹ کر، ما تقول انت، اسدی تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو اسدی کیا کہتا ہے معلوم؟ یہ معاویہ کا خاص آدمی، جمرۃ اطفأها اللہ، جمرۃ اطفئت، یہ بعض روایتوں میں جمرۃ اطفأها اللہ کیا الفاظ ہے، یہاں پر امام ذہبی کے الفاظ ہے کہ انگار کا ڈلہ تھا بجھ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کا خاص آدمی معاویہ کے سامنے یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جمرۃ اطفئت، آگ کا ڈلہ تھا بجھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہونا کیا تھا؟ آپ یہ جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاویہ کو بڑی اہل بیت سے محبت تھی، بڑے امام حسن کی تعریف کرتے تھے، تو اٹھ کر حضرت امیر مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کی طرف پلٹ کر کہتے ہیں، غصہ آ گیا ہو، یہ اہل بیت کا جو چاہنے والا ہوگا اس کو غصہ آئے گا، اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر ٹھنڈے بیٹھو، کچھ نہیں، محبت تھی۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں معاویہ تجھے اللہ کا واسطہ، انشدک اللہ، اللہ کا تجھے واسطہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو بتا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ تو نہیں سنا، یہ ینہا عن لبس الذهب والحریر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں سنا کہ حضور علیہ وسلم مرد کو سونا پہننا حرام قرار دیے، مرد کے لیے یعنی منع کیے، اور مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا منع نہیں کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بھیڑیوں کے، یہ شیر اور ببر وغیرہ کے چمڑے بیٹھنے اٹھنے کے لیے اور اس کو سواری کے استعمال کرنے کے لیے منع نہیں کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے چیزیں شریعت میں حرام نہیں ہے، منع نہیں کیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاویہ نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سونا پہننے سے منع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور بیڑیوں کے جو چمڑے استعمال ہوتے شان اور تکبر اور تفاخر کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ قال نعم قال فواللہ لقد رأيت هذا كله في بيتك، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں معاویہ اللہ کی قسم یہ سارے حرام کام میں تیرے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہوں، میں خود دیکھا ہوں تیرے گھر میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمڑوں پہ بیٹھنا حرام قرار دیے ان چمڑوں پر بیٹھا جاتا ہے۔
تیرے گھر میں مرد سونا پہنتے ہیں، تیرے گھر میں جو ہے مرد جو ہیں ریشم کا لباس پہنتے ہیں۔ معاویہ نے کہا عرفت انی لا انجو منک، مقدام مجھے اندازہ تھا کہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے اندازہ تھا کہ میں تیرے سے نہیں بچ سکوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان، اب اگر آپ کس کی بات لیں گے؟ مسند احمد کی بات کریں گے؟ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو ائمہ اہل سنت میں سے ایک امام ہے، یہ ائمہ فقہ میں سے ایک امام ہے، انہوں نے جو ہے ان کی فضیلت میں باب باندھا۔ بھائی صاحب ان کی فضیلت میں بھی باب باندھا ہے، اور انہی کی کتاب میں مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ وہ شراب پی بھی رہے تھے، دیگر صحابہ کو پلانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ دیگر صحابہ نے کہا کہ ہم نہیں پیئیں گے، وہ پی بھی رہے تھے، پلا بھی رہے تھے۔ یہی مسند احمد ہے۔ کس کتاب کا نام لیتے ہیں آپ؟ ابن عساکر کا نام لیں گے؟ جس کتاب کو اٹھائیں آپ، جہاں پر کہیں ایک دو روایتیں وہ اس طرح سے لا دیتے ہیں اپنے آپ کی تحفظ کے لیے، لیکن باقی ابواب میں مسلم شریف میں صریح الفاظ میں مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان سود کا کاروبار کرتے تھے، اور صحابہ کے منع کرنے کے باوجود ضد کر انہوں نے سود کا کاروبار کیا ہے، لکھا ہوا۔ جو مولانا ان کے فضائل بیان کرنے پر تعریفیں کر رہے ہیں اور ان کے عرس منانے کی خواہش میں جو ہے پتہ نہیں کون سے تنظیموں کی تائیدیں کر رہے ہیں اور کون سے امیروں کی تائید کر رہے ہیں، وہ یہ روایتیں بھی اٹھائیں۔ لوگوں کو آدھا علم کیوں دیتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کے جھنڈے بلند کیے جائیں؟ دشمنان اہل بیت میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے؟ کس کتاب کی بات کریں گے آپ؟ ابن ماجہ، صحیح سنن ابن ماجہ اٹھائیں آپ، صحاح ستہ میں سے کتاب ابن ماجہ آپ اٹھائیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے براہ راست معاویہ بن ابی سفیان نے مولا علی کو گالیاں دی ہے۔ کب کی بات ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من سب علیا فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے۔ اس مولا کائنات کو جن کو گالی دینا رسول اللہ کی طرف جاتا ہے، ان کی طرف گالی ہو جاتی ہے، ان کو جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر معاویہ بن ابی سفیان براہ راست گالیاں دیے، جس پر برہم ہو کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو جواب بھی دیے، اور یہ روایت موجود ہے کتب اہل سنت والجماعت میں، سنن ابن ماجہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہ ہے ہمارے خاص طور پر عامۃ الناس اہل سنت والجماعت کہ اس طرح کے لوگ جن کا صبح شام اٹھنا بیٹھنا کوئی سیلیبریٹیز کو گالی دے کر اور سیلیبریٹیز کی مخالفت کر کے اپنی شہرت بڑھانا جن کا کام ہوتا ہے، جو نہ قطب ولی امام محدث مفسر کسی ایک کا نام بتا دیجئے۔ معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل میں جلسے کون سے اہل سنت والجماعت نے کیا بتا دیجئے۔ کتابوں کے اندر تو چیپٹرز ہے، تائید میں بھی ہے، مخالفت میں بھی ہے۔ جن کتابوں میں ان کی تعریف ہے، ان کتابوں میں ان کی سود خوری اور شراب خوری اور کیا کہتے ہیں ان کے گناہ بھی سارے درج ہے، کالے باب سارے درج ہیں ان کے۔ جی نہیں، ان کو اندازہ تھا، وہ یزید کو بٹھا دیے، غلط فہمی میں تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 6 سال جن کی خلافت یزید کو تخت پہ بٹھانے کے لیے 6 سال کمپیننگ کیے ہیں معاویہ بن ابی سفیان، پڑھتے نہیں نا ہمارے پاس ہمارے اہل سنت والجماعت کے عام لوگ بیچارے بھولے بھالے، وہ معیشت میں پریشان لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی کہاں۔ 5-6 سال کمپیننگ ہوئی، مدینہ، مکہ، بغداد، طائف، بصرہ، کوئی شہر سلطنت اسلامیہ اور اسلامی مملکت کا کوئی ایک حصہ نہیں چھوٹا، اتنی بڑی کمپیننگ ہوئی، رشوتیں بانٹی گئی۔ کھولوں کے چیپٹر سارے، باضابطہ 1 لاکھ درہم کے رشوتیں جاتی تھی کہ میرے بیٹے یزید کے تخت نشین ہونے پر آپ فیور کریں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، 1 لاکھ رشوت جاتی تھی۔ جو کمزور لوگ ہوتے تھے ایمان کے وہ قبول بھی کر لیتے تھے، اور جو مضبوط لوگ ہوتے تھے وہ رد کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس انہی میں سے ایک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہی میں سے ایک ہے جنہوں نے رد کیا ہے، انہیں نہیں لوں گا پیسہ میں یزید کے نام کے خلافت کا، اور دیگر ائمہ بھی ہیں۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن کافی لمبی ہو گئی، میں اپنی بات کو یہاں پر علی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، صحیح حدیث ہے، علی سے بغض کوئی نہیں رکھے گا سوائے منافق کے، منافق ہے وہ جو مولا علی سے بغض رکھے گا۔ اور جو تاریخ اسلام میں جو مولا علی سے سب سے زیادہ بغض رکھا ہے، اس کی شان میں آپ عرس شریف منائیں اور لنگر منائیں اور جھنڈے اٹھائیں اور جلسے کریں اور نعرے لگائیں، اور اس کے بعد مولا علی کا ذکر کرنے والے جو معاویہ کی شان میں کبھی
بے ادبی نہیں کیے ہیں، لیکن مولا علی کا چرچا کیے، امام حسن و حسین کی شان بیان کیے، اہل بیت کی عظمت بیان کرے، ان کو تم رافضی اور گمراہ کہتے ہو؟ شرم کرو۔ میدان محشر میں کسی کی شفاعت نہیں چلنے والی، شفاعت ہوگی رسول اللہ کی اور آل رسول اللہ کی، پھر ان کے تصدق سے کسی کی ہوگی تو ہوگی۔ جتنے اولیاء ہوں گے، علماء ہوں گے، شہداء ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، حفاظ ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ رسول اور آل رسول کے صدقے میں وہ شفاعت کریں گے، ان سے پہلے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے پہنچ کر، پڑھو کتابیں، سب سے پہلے پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑے ہونے والے مولا علی علیہ السلام